کرو تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جا جو جہاں فدا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا میرے آقا، جو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کرو جہاں نہیں بدل اللہ پہ کمال ہی کشف دجا میں جمال حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اسی در پہ بلا لیا، جسے چاہا اسے اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، کرو مدعو اہل دول رضا، کرو مدعو اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارا ہے نا نہیں بدل اللہ کشف دجا بے جمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے جناب قاری روشن الدین صاحب صدیقی، جو بہترین آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کر رہے تھے۔ برادران ملت اسلامیہ، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج سرزمین چوپان پر حضور چوپانوں کی بستی سیڑوں حضور سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس محفل سجائے بیٹھے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے محفل کی صدارت مرشد اعظم راجستھان حضور پیر سید غلام حسین شاہ جیلانی مد جلانی و نورانی فرما رہے ہیں، اور ہماری اس محفل اور اس عظیم کانفرنس کے خصوصی مقرر حضرت علامہ مولانا عبداللہ خان صاحب اعظمی قبلہ، پورے ممبر آف پارلیمنٹ دلی،
وہ بھی ماشاءاللہ آپ کے سر کی نگاہوں کے سامنے منبر نور پر جلوہ بار ہے۔ شہزادہ مرشد اعظم راجستھان حضرت علامہ مولانا سید معصوم شاہ جیلانی مدد العالی و نورانی وہ بھی جلوہ بار ہے، اور جناب الحاج حاجی جمعہ صاحب اور مفتی صاحب قبلہ اور جناب عبدالغفور صاحب۔ اب ہمارے اس پروگرام میں گل پوشی کا پروگرام ہے۔ میں جن حضرات کے نام لیتا ہوں وہ حضرات آگے تشریف لائیں اور حضور قائد ملت کی گل پوشی کریں۔ سرپنچ یعقوب صاحب، حیدر صاحب، انل صاحب، علیم صاحب، مریم صاحب، محسن صاحب، طالب خان، رمضان خان، یہ سبھی حضرات آگے تشریف لائیں۔ پہلے حضور قائد ملت پیر صاحب قبلہ کی گل پوشی فرمائیں، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ہمارے مقرر خصوصی مکھی اتیتھی حضرت علامہ مولانا عبداللہ خان اعظمی صاحب قبلہ کی بھی گل پوشی ہوگی۔ جن حضرات کے میں نے نام لیے ہیں وہ حضرات آگے تشریف لائیں اور حضور قائد ملت پیر صاحب قبلہ کی گل پوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! سارا مجمع ہاتھوں کو بلند کرے، دور و دراز کرے، وہ بھی ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! جشن غوث اعظم! جشن غوث اعظم! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور پیر صاحب قبلہ کی گل پوشی کی جا رہی ہے۔ میں انہی حضرات سے جن کے نام لیے گئے ہیں، میں انہی حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا عبداللہ خان صاحب اعظمی قبلہ کی گل پوشی فرمائیں۔ جن حضرات کے ابھی میں نے نام لیے وہی حضرات واپس تشریف لائیں اور حضرت علامہ مولانا عبداللہ خان اعظمی صاحب قبلہ کی گل پوشی فرمائیں۔ سبھی حضرات کے نعرے کو جواب دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! علامہ عبداللہ خان صاحب اعظمی زندہ باد! اب میں انہی حضرات سے گزارش کروں گا کہ شہزادہ مرشد اعظم راجستھان حضرت علامہ مولانا سید معصوم شاہ جیلانی کی گل پوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! شہزادہ مرشد کریم! شہزادہ مرشد کریم! میں انہی حضرات سے گزارش کروں گا کہ ہمارے اس پروگرام کے جو مہمان خصوصی ہے حضرت الحاج جمعہ خان رحمہ صاحب گاندھی دھام گجرات، جن کے نام لیے میری ان سے گزارش ہے کہ جمعہ خان رحمہ صاحب کی گل پوشی فرمائیں۔ اور جن کے میں نے نام لیے ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اسٹیج پر جتنے علماء اکرام تشریف فرمائے، سید فیض صاحب قبلہ اور مفتی صاحب قبلہ، مولانا علیف صاحب قبلہ اور سید بورے شاہ قبلہ، ان کی بھی گل پوشی فرما دیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ
جس ہستی کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ ہستی آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، وہ جو دور و دراز بیٹھے ہیں کناروں پر، ان سے معتبانہ گزارش ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ کر کے آگے تشریف لے آئے، درود پاک پڑھتے ہوئے آپ وہاں سے اٹھ کر کے آگے تشریف لے آئے، اٹھ جائے آپ درود پاک پڑھتے ہوئے آ جائے، اٹھ جائے ایک مرتبہ یہاں سامنے آ جائے انشاءاللہ۔ اب ہمارے اس پروگرام کے خصوصی مقرر کا بیان ہونے والا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ وہاں سے اٹھ کر کے اندر بالکل قریب تشریف لے آئے۔ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ وہاں سے چل کر کے تشریف لائیں۔ آپ کے سامنے حضور قائد ملت پیر صاحب قبلہ کی ذات جلوہ بار ہے، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس اسٹیج پر منبر پر ایک ایسی شخصیت کہ جن کا ڈنکا ملک ہندوستان میں بجا ہے، جنہوں نے 1990 سے لے کر 2008 تک ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کی ہے، اور جن کے بارے میں حضور حافظ ملت خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر مجھے کوئی آ کر کے پوچھے کہ حضور تقریر کرنے والے کہاں ملیں، تو میں ہاتھ پکڑ کے کہوں کہ میرے مدرسے میں عبید اللہ خان اعظمی ایک تقریر کی مشین کا نام، اور خود آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ میری 2 آنکھیں ہیں، ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور حافظ ملت کی جو 2 آنکھیں ہیں، ان 2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ کا نام عبید اللہ خان اعظمی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ حضور عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ دہلی سے چل کر یہاں تشریف لائے ہیں، تو ہمارے پر بھی یہ لازم ہے کہ ہم دور دراز وہ جو جگہیں چھوڑ کر کے قریب آئیں اور ان کا بیان سنیں، اور ان کا بیان تو یہ ہے کہ حضرت نے آج ہمیں ایک بات سنائی۔ میں ایک آخری بات کہہ کر کے حضرت کو مائکرو فون پر مدعو کر رہا ہوں کہ آج سے 1985 میں ایک جلسہ ہوا تھا سیوان بہار کے اندر، جس میں بتایا جاتا ہے کہ تقریباً اس دور میں 8 لاکھ لوگ جمع ہوئے تھے۔ حضرت علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ بھی اس میں انتظام فرمانے والے تھے، تو بتایا جاتا ہے کہ 8 لاکھ لوگوں کا جب مجمع اکٹھا ہونا تھا تو میدان کم پڑ گئے، تو وہاں جو کھیتی باڑی کرنے والے تھے ان لوگوں کو کہا گیا کہ 1 بیگھہ زمین آپ خالی کر دیں، فصلیں کاٹ دیں، ان فصلوں کا آپ کو پیسہ دیا جائے گا۔ لوگوں نے 1 بیگھہ زمین اور خالی کر دی، فصلیں کاٹ دی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس میں 2 یتیم بچوں کی زمین تھی، ان کی فصلیں کٹ گئی تو انہیں ان کا پیسہ دیا گیا، وہ بچے پیسہ لے کے گھر گئے۔ دوسرے دن علامہ ارشد القادری کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ حضور ہمیں عبید اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ سے ملنا ہے۔ ارشد القادری صاحب قبلہ نے انہیں مولانا صاحب سے ملایا، وہ آئے، پیسوں کی تھیلی رکھی، آپ نے فرمایا بیٹو کیا ہوا؟ سب کو دیا گیا ہے، تمہارا بھی حق تھا، تمہیں دیا گیا ہے۔ تو وہ 2 بچے کہتے ہیں کہ حضور ہماری اماں کہتی ہے کہ دین اسلام کے نام پر فاطمہ کے 2 شہزادوں نے سر کٹا دیے ہیں، حسین نے کربلا میں سر قربان کیا ہے، تو ہم دین اسلام کے لیے 1 بیگھہ زمین کیا ساری زمین کو قربان کر سکتے ہیں۔ آج اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، حضور مرشد اعظم راجستھان ان کا کرم ہے کہ ہم لوگ یہاں سمجھے نا کہ تقریر کیا ہوتی ہے، ایک بولنے والے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کی شخصیت کا معیار کیا ہے، کہاں بولتا ہے۔ لیکن آج ہمارے سامنے ہندوستان جن پہ ناز کرے، خلافت جن پہ ناز کرے، وہ ذات آج ہمارے بیچ میں جلوہ بار ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا جو دور دراز بیٹھے وہ آگے تشریف لائے۔ میں حضور علامہ عبد اللہ خان اعظمی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں معتبانہ طور پر یہ عریضہ پیش کروں گا کہ حضور مائکرو فون پر تشریف لائے اور اپنے ولولہ انگیز خطاب سے سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائے۔ حضرت کا استقبال نعروں کی صداؤں میں کرے اور ہاتھوں کو بلند کر کے جواب دے، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، جشن غوث اعظم علامہ عبید اللہ خان صاحب اعظمی۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ سرپرست اجلاس، عالم ربانی، مرشد اعظم راجستھان، مخدوم مکرم و محتشم حضرت علامہ الحاج سید غلام حسین صاحب دامت برکاتہم، اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، اس علاقے میں رہنے والے اور دور و نزدیک سے اس بزم مبارکہ میں تشریف لانے والے برادران اسلام، حاضرین مجلس، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد النبی وسلم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ میری انتہائی نگارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ تمام تعریف اور ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، جس نے اپنے کرم سے ہم گناہگاروں کو مصطفیٰ دیا، اور درود و سلام اس مقدس مصطفیٰ محترم مجتبیٰ پر علیہ التحیۃ والثناء، جن کی ذات مبارکہ نے کفر و شرک کے ماحول میں انسانیت کو ایک خدا کا پتہ دیا۔ ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے تجھے ہم نے خدا مان لیا۔ حضرات محترم، اس دورے کا آج تیسرا اجلاس ہے، اور محسن قوم معمار ملت پیر طریقت حضرت قبلہ کی سرپرستی میں ان کا ممنون کرم ہوں کہ انہوں نے مجھے آپ کے روبرو ہونے کا اور کچھ دینی اور مفید باتیں آپ سے کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ اس شکر گزاری کے بعد آج کی اس اہم مجلس میں کچھ ضروری اور فائدہ مند باتیں آپ سے کرنے کی حسب توفیق الہی میں خادمانہ کوشش بھی کروں گا۔ پوری ملت اسلامیہ کے جو حالات ہیں، ان سے کم و بیش ملت اور امت کا درد رکھنے والے لوگ آگاہ ہیں، حالات کو بھی جانتے ہیں، پریشانیوں کو بھی سمجھتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے جو کچھ بھی ہے، اس میں کفر کی الغار، شرک کی بھرمار، بدعتیں اور ان کو پوجنے والے دستگار، رات کے اندھیرے میں نہیں دن کے اجالے میں پہچانے جاتے ہیں۔
قوم جس تباہی سے دوچار ہے اور دور دور تک اس قوم کے پاس کوئی نسخہ کیمیا دینے والا نظر نہیں آتا، اس سے زیادہ بدتر حالات 900 سال پہلے بغداد اور عراق کی سرزمین پر تھے۔ کفر کی اندھی اپنے شباب پہ تھی، شرک اہل توحید کا منہ نوچ رہا تھا، بدعتیں مسلم سماج کا حصہ بن گئی تھی، چغل خوری، کم ظرفی، بے ایمانی، حسد، غیبت، نمازوں کا ترک، قلت و حرمت سے بے نیازی، اس دور میں منافقت کی شکل میں مسلمانوں کے سر پہ چڑھ کر بول رہی تھی۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں پروردگار عالم کی رحمت جوش میں آتی ہے اور ایک شخصیت کو عرب اور ایران کی سرحد پر، جس طرح یہ آپ کا علاقہ پاکستان اور ہندوستان کی سرحد پر خط فاصل بنا ہوا ہے، اسی طرح سے وہ شخصیت ایران اور عراق کی سرحد پر ایک چھوٹے سے قصبے میں جنم لیتی ہے۔ قصبے کا نام جیلان بھی ہے اور گیلان بھی، اور اس میں پیدا ہونے والا صرف اپنے وطن کے لیے سرمایہ افتخار بن کر نہیں پیدا ہوا، دنیا اسلام کے لیے مسلمانوں کا مسیحا بن کر پیدا ہوا، جس کا نام تاریخ اسلام سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے ہمیں متعارف کرواتی ہے۔ آپ کا ذاتی نام عبد القادر ہے اور آپ کے صفاتی نام بے شمار ہے۔ محبوب سبحانی بھی آپ ہی کو کہا جاتا ہے، پیر لاسانی بھی آپ ہی کا خطاب ہے، شہباز طریقت بھی آپ ہی کہلاتے ہیں، اور نگہبان شریعت کے نام سے بنام غوث الاعظم آپ ہی جانے پہچانے اور مانے جاتے ہیں۔ آج ان کے نام پر آپ نے یہ مجلس سجائی اور جشن غوث الاعظم کے نام سے آپ نے یہاں کے اراکین میں مسلمانوں کو دعوت عام دی ہے۔ میں آسان اور سادہ اور سہل زبان میں ان کے حسن کردار، ان کے حسن عقیدہ، ان کے حسن عمل، ان کے حسن اخلاق، ان کے حسن تہذیب اور ان کے حسن ادب پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تو ایک ذات جو آج 1000 سال کم و بیش ہو رہے ہیں دنیا سے رخصت ہوئے، مگر آج بھی ہمارے دلوں میں بستی ہے، اس کا پرنور چہرہ ہماری آنکھوں میں بستا ہے، اس کی نغمہ سنج گفتگو ہمارے کانوں میں رس گھولتی ہے، خوبصورت الفاظ کے ساتھ اور کھنکتے ہوئے لہجوں کے ساتھ۔ شخصیتیں دنیا میں پیدا ہوتی رہی ہیں، پیدا ہوتی رہیں، مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو انسانیت کے لیے قدرت کا حسین تحفہ ثابت ہوتے ہیں۔ اسی حسین تحفوں میں ایک تحفے کا نام غوث الاعظم محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی یا ہمارے خاندان میں، ہمارے ماحول میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں وہ ماں باپ سے پہچانے،
بعد میں اپنے خاندان سے پہچانے جاتے ہیں، اس کے بعد اپنے علاقے سے پہچانے جاتے ہیں۔ کسی اچھے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں گئے تو اس یونیورسٹی اور اس کالج اور اس مدرسے سے پہچانے جاتے ہیں۔ اونچی ڈگری حاصل کر لی تو پھر ڈگری سے پہچانے جاتے ہیں۔ جس ملک کے ہوتے ہیں اس ملک سے پہچانے جاتے ہیں، جس صوبے کے ہوتے ہیں اس صوبے سے پہچانے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کی پہچان کا ذریعہ کون کون بنے؟ ماں باپ لوگوں کی پہچان کا ذریعہ بنے، خاندان لوگوں کی پہچان کا ذریعہ بنا، برادری لوگوں کی پہچان کا ذریعہ بنا، صوبہ اور پرانت لوگوں کی پہچان کا ذریعہ بنا، ملک لوگوں کی پہچان کا ذریعہ بنا، زبان لوگوں کی پہچان کا ذریعہ بنی، کلچر لوگوں کی پہچان کا ذریعہ بنا، تہذیب لوگوں کی پہچان کا ذریعہ بنا، ادب لوگوں کی پہچان کا ذریعہ بنا، کلچر اور حسن سلوک لوگوں کی پہچان کا ذریعہ بنا ہے۔ یہ لوگوں کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ غوث الاعظم کی بھی پہچان جیلان سے ہوئی، غوث الاعظم کی پہچان ایران سے ہوئی، غوث الاعظم کی پہچان اپنے خاندان سے ہوئی، غوث الاعظم کی پہچان اپنی تہذیب سے ہوئی، غوث الاعظم کی پہچان اپنے مدرسے سے ہوئی ہے۔ سچ ہے اور حق ہے، مگر پلٹ کے عبید اللہ اعظمی کہنا چاہتا ہے کہ غوث الاعظم کی پہچان اگر ماں باپ سے ہوئی ہے تو ان کے ماں باپ کی پہچان بھی غوث الاعظم سے ہوئی ہے۔ غوث الاعظم کی پہچان اگر جیلان سے ہوئی ہے تو جیلان کی پہچان بھی غوث الاعظم سے ہوئی ہے۔ غوث الاعظم کی پہچان اگر ایران سے ہوئی ہے تو ایران کی بھی پہچان غوث الاعظم سے ہوئی ہے۔ غوث الاعظم کی پہچان اگر عربی سے ہوئی ہے تو عربی زبان کی بھی پہچان غوث الاعظم سے ہوئی ہے۔ غوث الاعظم کی پہچان اگر تفسیر قرآن سے ہوئی ہے تو تفسیر قرآن کی پہچان کا بھی ذریعہ غوث الاعظم بنے ہیں۔ غرض یہ کہ ایک ذات ایسی ہے جو دو طرفہ پہچان کا ذریعہ بن رہی ہے۔ ماں باپ اگر اس کے ذریعے پہچانے جا رہے ہیں تو وہ ماں باپ کے ذریعے بھی پہچانا جا رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ کس ماں کی گود میں انہوں نے کھیلا ہے اور کس باپ کی صلب سے وہ اس دنیا میں آئے ہیں، یہ بات بھی ذہن نشین رہے تو بہتر ہے۔ باپ کا تذکرہ میں ایک سیکنڈ کے لیے، مانا کہ آپ سب لوگوں کو معلوم ہے، مگر سورہ فاتحہ بار بار کیوں پڑھی جاتی ہے؟ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ ہر رکعت میں اسے فرض کر دیا گیا اور اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ ان 7 آیتوں کی تکرار میں معنی اور مفہوم کا سمندر موجود ہے۔ اگر پورا قرآن نازل نہیں ہوتا تو انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے سورہ فاتحہ کی 7 آیتیں ہی کفایت کر جاتی اور اسی کے ذریعے دنیا اپنی دنیا کو بھی سنوار لیتی اور اپنی عاقبت کی نعمت بھی پا جاتی۔ تو غوث الاعظم کی پیدائش کا تذکرہ بار بار کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کی ماں کا ذکر بار بار کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کے والد کا ذکر بار بار کیوں کیا جاتا ہے؟ بار بار کیا جاتا ہے، کیا جاتا رہے گا، اور نہیں کرو گے تو پھر اس برکت سے محروم ہو جاؤ گے جس برکت کی وجہ سے ان کے والدین کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ باپ موسیٰ صالح جنگی دوست، ماں ام الخیر فاطمہ۔ انٹروڈکشن: باپ کی طرف سے حسنی سید، ماں کی طرف سے حسینی سید، سبحان اللہ، گویا ذات مجمع البحرین، سبحان اللہ، دو دریا ایک ساتھ مل کر جب چلتے ہیں تو انہیں مجمع البحرین کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، عورت کی طرف سے بھی ولایت کا دریا چلے اور مرد کی طرف سے بھی ولایت کا دریا چلے تو اس ولایت کے دریا سے موتی ہی نکلے گا، کنکر پتھر نکلنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوگا۔ حضرات گرامی، واقعہ سنا ہے آپ نے؟ واقعہ نہیں سنانا چاہتا، واقعے کے اندر جو راز، جو اہمیت، جو فلسفہ چھپا ہوا ہے، میں اس فلسفے کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہے نا، ایک سیب کھانے کی پاداش میں 12 سال کی نوکری۔ کیا پیغام مل رہا ہے؟ ہم جیسے غوث الاعظم منائیں اور کسی کا حق مار لیں
तो इस जलसे से कोई फायदा है? हकदार का हक देने का अज़्म महकम करना, इसका नाम है जश्न गौसुल आज़म। समाज के साथ ईमानदारी बरतने का मतलब है जश्न गौसुल आज़म। कुफ्र की जगह इस्लाम को कायम करने का मतलब है जश्न गौसुल आज़म। शिर्क की जगह ईमान का उजाला फैलाने का नाम है जश्न गौसुल आज़म। बिदअत की जगह सुन्नत का चिराग जलाने का नाम है जश्न गौसुल आज़म। तो अगर हम बिदअतों को छोड़कर सुन्नतों का परचम लहराते हैं तो हमें हक हासिल है जश्न गौसुल आज़म मनाने का। और बुराई एक न छोड़े और नारा सिर्फ गौस पाक का लगाए तो ये गौस पाक से मोहब्बत का तरीका नहीं है, ये गौस पाक की अजमत को मुंह चढ़ाने वाली बात है जिससे मुसलमानों को परहेज करना चाहिए। मैं मोटी मोटी बातें आपके सामने रख रहा हूं। 12 साल बहता हुआ सेब खा लिया, भूखा आदमी दरिया से गुजर रहा है, सेब खा लेना कौन सी गैर मामूली बात। मगर जिसने ये पढ़ा हो और अपने नबी की तालीम जिसके पास ये रही हो कि मुसलमानों तुम पर 2 हक हैं और यही 2 हक अदा कर दो तुम सच्चे मुसलमान हो। एक सच्चे मुसलमान की तारीफ, एक सच्चे मुसलमान की डिफिनेशन अल्लाह के हबीब दो जहां के खत तबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाई? 2 हक अदा करो तुम सच्चे मुसलमान। एक हक अपने पैदा करने वाले और एक हक जितनों को पैदा किया है इनका। एक हक अदा करो खालिक का, दूसरा हक अदा करो मखलूक का। तो अल्लाह का हक कैसे अदा किया जाएगा? जो फराइज हम पर रब ने अपनी तरफ से मुतअय्यन फरमा दिए हैं, उन फराइज का को अदा करना ये अल्लाह का हक है। और जो फराइज हम पर अपने बंदों के लिए उसने मुतअय्यन फरमाया है, उन बंदों का हक अदा करना ये बंदों का हक है। और फिर इस सिलसिले में हमारे सरकार ने इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मुसलमानों होशियार रहना, अल्लाह का हक अदा करने में अगर तुमसे कोई कोताही हुई है, कोई गफलत तुमने बरती है, तो अल्लाह अरहमुर राहिमीन भी है, गफूरुर रहीम भी है, सत्तारो गफ्फार भी है, वदूद भी है। तुम्हें अपने फजलो करम की चादर में ढांक लेगा और तुम्हारे गुनाहों को नजरअंदाज कर देगा। अल्लाह का हक अदा करने में अगर कोई कमी हुई, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो अल्लाह का हक मार रहे हैं, अब अल्लाह माफ कर देगा, ये मतलब नहीं है इसका। इसका मतलब ये है कि नमाज पाबंदी से अदा कर रहे हैं, रोजा पाबंदी से रख रहे हैं, ज़कात अगर फर्ज है तो पाबंदी से दे रहे हैं, हज अगर फर्ज है तो जिंदगी में एक बार जरूर कर रहे हैं। अब इन फराइज को अदा करते हुए इन फराइज की अदायगी में कोई कमी अगर रह गई हो, कोई नुक्स रह गया हो, कोई ऐब रह गया हो, तो अल्लाह की जात से उम्मीद रखो अल्लाह माफ कर। मगर नमाज ही न पढ़ें और अल्लाह माफ कर देगा, रोजा ही न रखें और अल्लाह माफ कर देगा, सूद खाएं और हलाल रोटी ही न तलाश करें और अल्लाह माफ कर देगा। ऐसे लोग ख्वाब खरगोश में मुब्तला हैं, उन्हें जागना चाहिए। तो ये तो रहा अल्लाह का हक। बंदों का हक क्या है? हम जब इस दुनिया में आते हैं और ये सब रसूल पाक की वो तालीमात हैं जिन तालीमात को हुजूर गौसुल आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जिंदगी में बरत कर दिखलाया है और हुक्मन हमें हुक्म फरमाया है, उनके कौल इस बात के शाहिद अदल हैं। अब देखें बंदे का क्या हक है। एक बंदा पैदा हुआ, जवान हो गया, अकड़ने भी लगा, लोगों पे जुल्म भी करने लगा, पड़ोसी को सताने भी लगा, बच्चों को मारने भी लगा, बड़ों से बेअदबी भी करने लगा। क्या ऐसे बंदे समाज में नहीं? माँ का भी हक मारा, बाप का भी हक मारा, पड़ोस का भी हक मारा, बिरादरी का भी हक मारा,
जमात का भी हक मारा, जिस मुल्क में पैदा हुआ था उस मुल्क का भी हक मारा। क्या ऐसे लोग नहीं दिखलाई देते आप? समाज में हर तरह के लोग हैं। ऐसे लोगों से कहा जाता है होशियार, खबरदार। ये जो जिंदगी अमानत के तौर पे दी गई है, ये मत समझना कि हमेशा इस दुनिया में रहना है। जिसने दिया है वो ले भी सकता है, और शुरू ही से ये अमल रहा है कि वो देता भी है और लेता भी है। देता किस लिए है और लेता किस लिए है? देता इसलिए है कि अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने ऐ लोगों जिंदगी और मौत को इसलिए पैदा किया है कि इसके बीच में रखकर हम तुम्हें जांच लें, तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अच्छे अमल का मालिक कौन है। गोया हमारा रब हमसे अच्छा अमल चाहता है। अब हम तो धुरंधर हो गए, हम नहीं जानते किसी को, किसी का कोई हमारे ऊपर एहसान नहीं। जब आदमी इस नाशुक्री पे आता है तो उसको एहसास दिलाया जाता है कि नाशुक्रे, तू पैदा हुआ था, अपने बदन की मक्खी भी तो नहीं हाँक सकता। तेरी मौत और तेरी जिंदगी में फासला कितना था, बिस्तर पे पड़ा हुआ था तू, मौत का लुकमा बनने में तुझे कितनी देर लगती, मगर तेरी इस हयात की हिफाजत करने के लिए अल्लाह कहता है मैंने तेरी माँ की ममता को जगा दिया, तेरे बाप की शफकत को जगा दिया, तेरे भाइयों की मुरव्वत को जगा दिया, तेरी बहनों के तकल्लुफात को जगा दिया, तेरे पड़ोस को जगा लिया। अरे तू तो पड़ोसी देखता था और एक मरतबा चुमकार देता था तो तुझे मुस्कुराने की नेमत मिल जाया करती। किसका हक नहीं है हमारे ऊपर? हकदार का हक मत मारना। अब हकदार का हक, जिस माँ की गोद में खेले हो उसका हक है, जिस बाप के कंधे पे चढ़ के परवान चढ़े हो उसका हक है, जिस बहन ने गोद में लेके झूला झुलाया है उसका हक है, जिस भाई ने शफकत की चादर ओढ़ाई है उसका हक है, जिस पड़ोसी ने चुमकार के तुम्हें मुस्कुराने की नेमत बख्शी है उसका हक है, फिर जिस मुल्क में पैदा हुए हो उसका हक है, फिर जिस पड़ोस के साथ रहते हो उसका हक है, फिर जिस स्कूल में पढ़ते हो उसका हक है, फिर जो तुम्हें पढ़ाता है उसका हक है। अरे हक की बात करूं, एक एक जिंदगी की सांस हकदारों के हक की मौलाना उधार बनी हुई है, कर्जदार बनी हुई है। ये कर्जा मरने से पहले हमें उतारना है, और अगर ये कर्जा हमने नहीं उतारा तो कल हम जवाबदेही से बचने वाले नहीं। तो हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह का हक अदा करने में अगर तुमसे कोई कोताही हुई, बात को खूब समझ लेना। जी। नमाज न पढ़ना ये अल्लाह से बगावत करना, अल्लाह से सरकशी करना है। नमाज पढ़ना एहतियात से पढ़ना, कभी ना छोड़ना, और उसके बावजूद अगर गलती हुई है उस नमाज के पढ़ने में तो उम्मीद रखो कि अल्लाह माफ कर देगा, इसलिए कि ये अल्लाह का हक था जिसमें तुमसे कोताही हुई है। मगर ए बंदो, लाख नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात को, जिंदगी भर दीन के तुम काम करो, वो तुम्हारे काम अपनी जगह, और बंदे का हक अगर तुमने मारा है तो मैं उस वक्त तक तुमको माफ नहीं करूंगा जब तक मेरा बंदा तुमको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये तालीम किसकी दी हुई और किसके लिए? ये तालीम हमारे मुस्तफा ने दी, सुभान अल्लाह। और इस तालीम के सिलसिले में हमारे मुस्तफा भी शागिर्द, हमारे मुस्तफा भी मुतअल्लिम है, हमारे मुस्तफा भी तालिब इल्म है। मगर जो लोग उम्मी के माना अनपढ़ करते हैं, उनके यहाँ तो ये मसला जरूर आएगा कि जब वो अनपढ़ है तो तालिब इल्म कहाँ से हो, जब वो अनपढ़ हैं तो मुतअल्लिम कहाँ से हो गए, जब वो अनपढ़ हैं तो मुअल्लिम कहाँ से हो गए। बस ये मकाम भी समझने की बात है, क्योंकि बारगाह रिसालत की बात है। उम्मी के माना अनपढ़ होते ही नहीं है। उम्मी के माना है वो शख्स जिसको दुनिया में किसी ने न पढ़ाया हो, तो मगर ये मतलब नहीं कि उसने कहीं से पढ़ा भी नहीं है। अरे मेरे मुस्तफा को कौन पढ़ाता, जिनको पढ़ने के बाद लोग आलिम हो जाते हैं, मगर एक पढ़ाने वाला है, उनका खुदा है, वो पढ़ाता है, अपनी किताब भेजता है, बराह जिब्रील भेजता है,
اور کبھی کبھی ذاتی طور پہ بات کر لیتا ہے، کبھی کبھی کتاب کی شکل میں قرآن بھیج کے پڑھاتا ہے، اور کبھی کبھی قرآن سے الگ ہٹ کر کے ڈائریکٹ پڑھاتا ہے۔ جو ڈائریکٹ پڑھایا ہے اس نے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں، جو انڈائریکٹ پڑھایا ہے جناب جبریل امین کے ذریعے اسے قرآن کریم کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم کو اسلام نے دیا تھا، حضور نے ایک صحت مند دین دیا تھا نا ہمیں، یہ دین چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، مگر اس دین پر کالی گھٹا چھا گئی۔ 6 صدی عیسوی میں اور 6 صدی ہجری میں جب یہ کالی گھٹا چھائی تو ہر دور میں جب جب اس دین پہ کالی گھٹا چھاتی ہے تو پروردگار ایک حقیقی سورج پیدا کرتا ہے جو کالی گھٹاؤں کو چھانٹ کر کے پھینک دیتا ہے۔ اس دور میں اس حقیقی سورج کو اللہ نے پیدا کیا جس کا نام غوث الاعظم عبد القادر جیلانی ہے۔ حضرت گرامی، رسول پاک کی تعلیمات کو عام کرنا یہ حضور غوث الاعظم کی زندگی کا ابتدائی اور آخری مشن تھا۔ تو تعلیمات کو کس طرح سے زندہ کیا؟ سنتیں مردہ ہیں۔ حضور کی ہر سنت کو زندہ کرنا مسلمانوں پر فرض ہے، اسی لیے ارشاد فرمایا گیا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے۔ بدقسمتی سے یہ فرض آج تک ہم پر قرض ہے۔ جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح علم دین بھی حاصل کرنا فرض ہے۔ اجی نماز کی فرضیت کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہو اگر علم دین تمہارے پاس نہ ہو۔ اسی لیے 6666 آیتوں میں شراب کو حرام کرنے والی آیت بعد میں اتری، نماز قائم کرنے والی آیت بعد میں اتری، روزہ رکھنے والی آیت بعد میں اتری، حقداروں کا حق دینے والی آیت سب بعد میں اتری۔ سب سے پہلے جو آیت اتری وہ آیت اتری اقرا بسم ربک، پڑھو اپنے رب کے نام سے۔ تو جب تک پڑھو گے نہیں تب تک حقدار کا حق پہچانو گے بھی نہیں۔ آج ہمارے سماج کی زندگی جو بربادی کے دہانے پہ جا کے کھڑی ہوئی ہے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اسمی اور رسمی مسلمان بن کر رہ گئے ہیں، ہم اصلی اور نسلی مسلمان نہیں بن سکے۔ تو ضرورت ہے اصلی اور نسلی مسلمان بننے کی۔ حضور غوث الاعظم کی پوری زندگی کی تعلیم یہ، پہلے انہوں نے اپنے نفس کو مارا، پھر ہمیں نفس کو مارنے کی دعوت دیا۔ پہلے انہوں نے اپنے ذہن میں ابھرنے والی ناجائز خواہشات کو ذبح کیا، اس کے بعد ہمیں حکم دیا کہ اب اگر تم جشن غوث الاعظم منانا چاہتے ہو تو تمہیں جشن غوث الاعظم میں تمہاری اس لائٹ کے محتاج نہیں ہے غوث الاعظم، تمہارے اس مائک کے محتاج نہیں ہے غوث الاعظم، تمہارے اس ہار اور پھول کے محتاج نہیں ہے غوث الاعظم۔ اگر غوث الاعظم نہ تمہاری اس لائٹ سے خوش ہونے والے ہیں نہ تمہارے دیگ پکانے سے خوش ہونے والے ہیں۔ ہاں اگر 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کر لو تو جشن غوث الورا منانے کا حق تم نے ادا کیا ہے۔ پھر ان کے نام پر ایصال ثواب کرنے کے لیے ایک نہیں 1000 دیگ بناؤ اور اللہ کے بندوں کو کھلاؤ، کوئی مذائقہ نہیں۔ یہ عمل اور عمل، دیکھو ایک بات اور بتاؤ، حضور غوث الاعظم نے ہمیں ذہن دیا کہ مسلمانوں ایک چیز ہے عقیدہ اور ایک چیز ہے عمل۔ عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ جذبہ باطنی کا نام، دل میں جو چھپا ہوا جذبہ ہے اس کا اظہار ہوتا ہے عمل سے۔ عقیدہ کسی کا پہچان نہ ہو تو اس کا عمل پہچان۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے اور نماز بھی نہیں پڑھتا، تو زبان سے جس عقیدے کا اظہار کر رہا ہے اپنے عمل سے اسی عقیدے کا تو انکار کر رہا ہے نا، پھر بھی مسلمان ہے۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام عملی دین ہے، اور جب عمل غارت ہوا تھا تو اللہ نے غوث الاعظم کو پیدا کیا تھا۔ جب مسلم سماج سے سنت رسول کا چراغ بجھ رہا تھا تو اس چراغ کو روشن کرنے کے لیے غوث الاعظم کو عمل کی یلغار دے کر پروردگار نے بھیجا تھا۔ باپ 12 سال ایک سیب کھانے کی سزا دی گئی، 12 سال۔ کیوں یہ سزا دی گئی؟ اس لیے سزا یہ دی گئی کہ ایک
सालिह ज़हन मिल गया था अब्दुल्ला सुमई को। और 12 साल के बाद जब वक्त पूरा हो गया है तो इफ़ाए अहद पूरा करने का वक्त आ गया। तो आपने फरमाया कि हुजूर अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊं अपने गांव। तो कहा सेब मेरा खाए हो तुम, अभी एक कर्जा बाकी है, जब तक मैं नहीं माफ करूंगा तुमको जाना है चले जाओ, मैं नहीं माफ करूंगा। अल्लाह से कितना डर था। रुके, कहा अच्छा हुजूर अब क्या है? कहा मेरी अंधी बेटी से शादी करनी होगी, मेरी लंगड़ी बेटी से शादी करनी होगी, मेरी लूली बेटी से शादी करनी होगी, मेरी गूंगी बेटी से शादी करनी होगी, मेरी बहरी बेटी से शादी करनी होगी। उलमा सुनाते हैं ना आपको, मैं ये क्यों सुना रहा हूं? मैं सूरह फातिहा की तरफ तकरार कर रहा हूं इसकी बार बार, इसलिए कि इसमें मैसेज है आपके लिए, इसमें हिदायत के रोशन चिराग हैं आपके लिए। वो उसके लिए भी तैयार हो गए। कैसा अल्लाह का डर था, किस कदर खशियत रब्बानी दिलो दिमागो जिगर पर सोजिश के साथ छाई हुई थी। कहा ठीक है हुजूर। अब शादी हुई तो गए तो थे लंगड़ी बीवी के पास ना, गए तो थे अंधी बीवी के पास ना, गए तो थे बहरी बीवी के पास ना, मगर अंदर पहुंचे तो बहरी बीवी तो मिली ही नहीं। कान वाली एक औरत मिली, अंधी बीवी नहीं मिली, हूरों की आंखों को शर्माने वाली एक औरत मिली। फौरन अंदर से बाहर निकल आए। अरे कहा ये क्या किया? एक सेब की सजा। मेरे जिस्मो जान से खेल लेते अब्दुल्ला सुमई तो ठीक था, अब्दुल्ला सुमई को मैं ये हक नहीं देता कि वो मेरे दीनों ईमान से खेल जाए। ये तो वो मेरे दीनों ईमान से खेल गए। आप बाहर निकले, एक नजर पड़ी थी सैयदा उम्मुल खैर फातिमा। बाहर निकले, मुसल्ला बिछा लिया। ये सुनते हैं ना आप उलमा से, मैं इसको फिर सुना इसलिए रहा हूं कि इससे नतीजा क्या निकलता है उस नतीजे पे गौर करना है। बाहर मुसल्ला बिछा लिया, अंदर उस खातून ने भी मुसल्ला बिछा लिया। रात भर इधर भी सुभान रब्बिल आला की तकरार और रात भर उधर भी सुभान रब्बिल आला की तकरार। फजर का वक्त हुआ तो उधर भी अल्लाह अकबर और इधर भी अल्लाह अकबर। और नमाज के बाद हजरत अब्दुल्ला सुमई के पास गए और फिर गैरत इश्क को जलाल आया। हमसे ऐ गैरते, हमसे ऐ गर्दिशे वक्त बचना जरा, हमसे ऐ गर्दिश बचना जरा, हम हैं दीवान गाने हबीबे खुदा, गैरते इश्क को गर जलाल आ गया, ये निजामे दो आलम बदल जाए। कहा अब्दुल्ला सुमई बड़ा एहतराम मैं करता था आपका, आज तो मेरी नजरों से आप गिर गए। एक सेब के जुर्म में गलती माफ कर दे, और ये बड़ी हसीन गलती है। मेरी बेटी आज भी कहता हूं कि अंधी है। कहा रे वो तो आंख वाली, कहा मगर अंधी है। वो तो सुनने वाली है, कहा मगर बहरी है। वो तो बोलने वाली है, कहा मगर गूंगी है। लंगड़ी है, कहा हुजूर फलसफा नहीं समझ में आया। फरमाया मेरी बेटी ने अपने शौहर के अलावा किसी मर्द को कभी देखा ही नहीं है, इसलिए मैंने उसको अंधी कहा था। मेरी बेटी के कान में कभी किसी की गलत बात सुनी ही नहीं थी, इसलिए मैंने उसको बहरी कहा था। वाकया मालूम है ना आपको? कादिर जिलानी। ये वाकया बार बार उलमा सुनाते हैं आपको, मैंने कोई अनोखा वाकया नहीं सुनाया है आपको, मगर इस वाकये के अंदर जो सबक मौजूद है हिदायत का, जरा उस पर तो निगाह डाल लीजिए। जरा फिर वालिद का लक़ब है जंगी दोस्त। मौलाना सिद्दीक साहब, मैंने सारी किताबें खंगाल डाली और मैंने उनको कहीं भी जंग करते हुए नहीं पाया। लक़ब है जंगी दोस्त, जो जंग को दोस्त रखता है। और जब उनकी लाइफ पढ़ा मैंने तो उनकी जिंदगी में एक भी जंग है ही नहीं। इतना बड़ा झूठ, जिसने कभी कोई जंग न की हो उसको कहा जाए जंगी दोस्त। मेरे दोस्तों, ये भी झूठ नहीं है। मेरी बेटी लंगड़ी है, उसमें जो फलसफा छुपा हुआ था इसमें भी वही फलसफा छुपा हुआ है। जंगी दोस्त हैं गौसुल आजम के बाप,
اور ایک بھی جنگ نہیں کی ہے. ہاں جی ہاں، یہ جتنی جنگیں ہوتی ہیں یہ سب چھوٹی ہیں. اتنا بڑا آدمی چھوٹی سی جنگ کیا کرتا؟ اس نے سب سے بڑی جنگ کی تھی، اس لیے وہ جنگی دوست ہے. سب سے بڑی جنگ اپنے نفس سے جنگ کرنا ہے، اپنی ناجائز خواہشات سے جنگ کرنا ہے، جھوٹ سے جنگ کرنا ہے، سچ کو اپنے دل کے اندر لانا ہے، جھوٹ کو نکال کے پھینک دینا ہے، اچھائیوں کو اپنی زندگی میں داخل کرنا ہے، برائیوں کو نکال کے پھینک دینا ہے. برائیوں سے جنگ کرنا سب سے بڑی جنگ ہے، بے حیائی سے جنگ کرنا سب سے بڑی جنگ ہے، غیبت سے جنگ کرنا سب سے بڑی جنگ ہے، دشمنی سے جنگ کرنا سب سے بڑی جنگ ہے، دنیا سے جنگ کرنا یہ سب کوئی بڑی جنگ نہیں ہے. نہنگو شیر و نر و اژدہا مارا تو کیا مارا، نہنگو شیر و نر او اژدہا مارا تو کیا مارا، ارے بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو کر مارا. واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا، خطیب ہندوستان. یہ نفس امارہ کو مارنے والے جنگی دوست. قدرت غوث العظم کی پرورش کر رہی ہے. کس طرح سے؟ جس طرح اس نے اپنے رسول اعظم کی پرورش کی تھی اس طرح سے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول پاک انبیاء میں سب سے اونچے مقام کے حامل ہیں اور غوث پاک اولیاء میں سب سے اونچے مقام کے حامل ہیں. اس لیے نبی ہی کے راستے پہ تو چلا کہ ان کی پرورش کی جا سکتی ہے. نبی کے والد کا انتقال 6 مہینہ پہلے ہوا ہے، غوث العظم کے والد کا انتقال 1 سال کے بعد ہو گیا ہے. 1 سال کے ہیں اور والد کا انتقال. ماں کی تربیت میں غوث العظم چل رہے ہیں. بچپن ہے، کھیتی باڑی کا علاقہ ہے، دوست یار ہل چلا رہا ہے. آپ کو بھی ایک دن شوق ہو گیا، آپ بھی بیل کی دم کے پیچھے چل دیے. ایک آواز آئی، عبد القادر تمہیں کھیت جوتنے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا. عبد القادر تمہیں کھیت جوتنے کے لیے، تمہیں تو انسانیت کی کھیتی کا کسان بنا کے پیدا کیا گیا. عبد القادر انسانیت کے کھیت میں جو کانٹے ہیں انہیں نکالنے کے لیے تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے. انسانیت کے عقیدے کے کھیت میں جو بدعقیدگی کے کانٹے ہیں عبد القادر انہیں ختم کرنے کے لیے تجھے بھیجا ہے ہم نے. انسانیت کے کھیت میں جو بدعملی کے کانٹے ہیں عبد القادر صالحیت کی کھیتی کرنے کے لیے ہم نے تجھے بھیجا ہے. اے صالح فرد، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ تیرا کام نہیں. اب ذرا سوچیں کس کا جشن منا رہے ہیں آپ؟ جشن مناتے وقت اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ انصاف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. پیر صاحب کو پیر صاحب بھی مانیے اور ادب کے معیار کو بھی قائم نہ رکھیے. تو یہ ماننا تو نہیں ہوا نا میرے بھائی. پھر مسئلہ ان کے بیٹے اس پیر کا نہیں ہے بلکہ اس پیر کے باپ پیرانے پیر کا مسئلہ ہے. مسئلہ پیرانے پیر کا ہے. حضرات، اس طرح سے آپ کی اٹھان ہوئی ہے، اس طرح آپ کی نشو و نما ہوئی. اور اس کے بعد تعلیم کتنی ضروری ہے. 18 سال کی عمر میں ماں سے کہتے ہیں ماں علم کا مرکز بغداد ہے، آپ اگر اجازت دیں تو آپ کا بچہ علم دین حاصل کرنے جائے. ماں نے کہا میرے لال تو اکیلی میری اولاد ہے. باپ کا انتقال، نانا کی دولت و ثروت، ماں کی شفقت اور ممتا، جس میں پل کے تو 18 سال کی دہلیز کو پہنچا ہے. عبد القادر، تیرے جد امجد نے، میرے باپ دادا نے، میرے آقا نے پتھر کھائے مگر پتھروں کی پرواہ نہیں کیا، علم دین پھیلایا ہے. طائف کی سرزمین پر میرا رسول زخموں سے چور ہے اور فرشتوں کو حکم ہوا جاؤ مصطفیٰ سے کہہ دو اجازت دے دے طائف کی دونوں طرف کی پہاڑیوں کو اہل طائف کو پیس کے رکھ دیا جائے گا. آ کے فرشتہ جب اجازت مانگتا ہے تو سرکار کہتے ہیں میں اجازت نہیں دیتا. یہ باغی لوگ جنہوں نے بغاوت کیا ہے مجھ سے میرے رب سے، میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں یا اللہ اگر یہ ہدایت نہیں پاتے تو ان کی نسلوں میں ہدایت کا چراغ جلا دے. آج طائف میں کوئی کافر ہے؟ کوئی نہیں. کس دعا کا اثر ہے؟
تو اہل حق دعائیں اس طرح کرتے ہیں. پتھر مارے جاتے ہیں تو پتھر کا جواب نہیں دیتے، اور ان کے ساتھی اگر پتھر کا جواب دینا چاہتے ہیں تو ان کا پیر، ان کا رہنما کہتا ہے پتھر چلے ہیں کوئی بات نہیں، تم لوگ پتھر کا جواب پتھر سے مت دینا. وہاں کی خوبو اگر کسی کے اندر ہے، جس دور میں بھی اس کو پتھر مارے جائیں گے اس دور میں بھی یہ جواب دے گا. حضرت پیر طریقت کو بھی پتھر مارے گئے تھے اور ان پتھروں کا جواب رسول اللہ کی اولاد نے اسی طرح دیا تھا جس طرح اس کے آباء و اجداد. نعرہ تکبیر، بھائی تحریک صدیقی کا تو مطلب یہ ہے، قرآن کہتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صدیقین کے ساتھ ہو جاؤ. سبحان اللہ. قرآن کہہ رہا ہے نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ایک صرف سچے کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ اکیلے وہ سچے تھے، نہیں، وہ سچا بنانے والے بھی تھے. وہ صرف نمازی نہیں تھے، وہ نمازی بنانے والے بھی تھے. وہ صرف مومن نہیں تھے، وہ مومن گر بھی تھے، وہ مومن بناتے بھی تھے. ان کی نگاہوں میں قدرت نے وہ جولانیت عرفان و علم کی رکھ دی تھی کہ نظر سے نظر ملتی تھی تو خرابیوں کا آپریشن ہو جائے گا. ان سے بڑا میں تو دنیا ولایت میں ان سے بڑا نہ سرجن دیکھ رہا ہوں، نہ فزیشین دیکھ رہا ہوں. ان سے بڑی نہ دوا دینے والا دیکھ رہا ہوں، نہ ان سے بڑا آپریشن کرنے والا دیکھ رہا ہوں. میری نظر سے دیکھو میرے غوث کو، یہ زندگی ہے آپ. اور اس کے بعد زندگی کے 3 مرحلے. ایک مرحلہ ہے تعلیم حاصل کرنے کے زمانے کا، دوسرا مرحلہ ہے نفس سے لڑ کر دل کو خدا کا گھر بنانے کا، اور جب وہ بن گیا، بنا تو پہلے سے تھا. ایک بات اور کہہ دوں تاکہ صاف ہو جائے بات، وہ تو پیدائشی ولی ہے نا. دیکھو ولایت کی 2 قسمیں، ایک ولایت کا نام ہے ولایت وہبی اور دوسری ولایت کا نام ہے ولایت کسبی. کچھ نہیں پڑھا لکھا کسی سے، اللہ نے علم بخش دیا، اللہ نے ولایت بخش دی. یہ عطیہ ربانی ہے، بلا محنت کے ولایت کا مل جانا. تو ایسے اولیاء اللہ بھی ہیں جو بلا محنت کے ولی ہوئے. اس ولایت کو ولایت وہبی کہتے ہیں. ولایت کسبی کیا ہے؟ محنت کر کے، علم حاصل کر کے، نفس سے لڑ کر، حرام سے بچ کر، سود سے بچ کر، غیبت سے بچ کر، اپنے آپ سے مسلسل لڑ کر اللہ کی رضا مانگتے 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 اس عرش کی دہلیز تک جا کے سجدہ کرنا جہاں سے ولایت کا چہرہ گلے میں ڈال دیا جاتا ہے. تو یہ 2 طرح کی ولایت ہوئی نا. حضور غوث پاک کا کمال یہ ہے کہ انہیں اللہ نے وہبی بھی ولایت دی تھی اور کسبی ولایت بھی دی تھی. اپنے کسب سے بھی انہوں نے ولایت حاصل کی تھی اور اللہ کی طرف سے وہبی ولایت دی تھی. اچھا اب وہبی ولایت کا ایک قصہ سنا دوں آپ کو تاکہ بات صاف ہو جائے. دیکھو مولانا روم کا نام سنا ہے آپ؟ مولانا روم عارف رومی کہلاتے ہیں. ان کی مثنوی شریف اگر پڑھ کر آدمی عمل کر لے تو اردو زبان میں، فارسی زبان میں وہ قرآن کریم کی بہترین تفسیر کا کام دیتی ہے. اردو زبان میں علامہ اقبال کی فکر تفسیر قرآن کا کام دیتی ہے. سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو. بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو پالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجادہ کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تکبیر، یا رسول اللہ، رسول اللہ، زندہ باد.
تو اقبال تھے، مولانا روم اپنے دور کے سب سے بڑے عالم، مولانا روم اپنے دور کے سب سے بڑے فقیر، مولانا روم شہنشاہ علم معقولات و منقولات، امام المنطق والفلسفہ۔ مولانا روم کی یہ شان رہی ہے علمی جلالت علمی کی بنیاد پر۔ اب ایک دن پڑھا رہے ہیں، ولی ہیں مگر کسب کے ذریعے ولی ہوئے ہیں، محنت سے پڑھا رہے ہیں، اتنی ہی دیر میں ایک دیوانہ آ گیا مدرسے میں، اور آنے کے بعد دیوانہ بڑبڑانے لگا۔ مولانا نے بھی سوچا دیوانہ ہے دیوانہ، اب دیوانہ بڑبڑا کے کہہ رہا تھا دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ تو دیوانے کو دیوانہ سمجھا۔ تھوڑی دیر دیوانہ وہاں بیٹھا رہا، مولانا پڑھا چکے گھر میں گئے، کتابیں سب سامنے، دیوانے کو کیا سوچی، آگے بڑھا، ان کی جتنی کتاب تھی سب اٹھا کے حوض میں پھینکنا چاہیے۔ اب جو مولانا اندر سے آئے بتایا لوگوں کی صاحب ساری کتابیں تو دریا برد ہو گئی، اب کیا ہوگا؟ مولانا اندر سے آئے، سر پیٹ لیا، یا اللہ میری زندگی بھر کا خزانہ اس پاگل نے ختم کر دیا۔ ارے کیا ہوا دیوانے تجھے، میں کہاں سے لاؤں گا یہ علم؟ اب تو رو رہے پیٹ رہے ہیں، دیوانے سے تو کچھ کہہ بھی نہیں سکتے۔ دیوانہ ہنسا زور سے اور چھلانگ لگا دیا اس نے حوض میں، اور نکال کے ساری کتابیں پھینک، لے مولوی اپنی کتاب، لے مولوی اپنی کتاب، ایک قطرہ پانی بھی نہیں پڑا تھا کتاب، لے مولوی اپنی کتاب۔ اب یہ حیرت میں کہتے ہیں ارے دیوانے وہ ہمارا کال تھا جس کو تو نے پھینکا تھا، ہم نے تو سوچا ہمارا کال ختم ہو گیا۔ ارے کہہ لے اے سیانے یہ ہمارا حال ہے جس کو تو نہیں جانتا، وہ تیرا کال تھا جسے ہم نہیں جانتے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ کون سی محنت کیا تھا اس دیوانے نے؟ کوئی محنت نہیں کیا تھا، وہ بھی ولایت دی گئی تھی، اور جس نے کسی سے نہیں پڑھا تھا اس کا مرید سب سے زیادہ پڑھا ہوا آدمی تھا۔ فرماتے ہیں مولوی ہرگز نہ شد ملائے روم، تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ اے مولانا روم تم مولوی تو ہرگز ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے پیر جناب شمس تبریزی کی جوتیاں اپنے سر پہ اٹھانے کا فخر حاصل نہ کر لو۔ تو اب آپ کی سمجھ میں آ گئی ولایت قصبی اور ولایت وہبی۔ غوث پاک ولایت وہبی کے مالک تھے، مگر ہر آدمی تو نہیں ہو سکتا۔ ولایت وہبی کے ہوتے ہوئے ولایت قصبی پہ چل کر کے انہوں نے ہر طرح کی محنت کر کے، پتیاں کھا کر کے، بھوکے رہ کر کے، ننگے پیر دریائے دجلہ کے سامنے چل کر کے، ریت پہ سو کر کے، بدن میں پھپھولے ڈلوا کر کے آپ زندہ رہے ہیں۔ موت کی منزل تک گزرنے کی بات نفس تک آئی ہے، نفس کی نہیں سنا آپ نے۔ جب اس نے کہا میری بات لو، مان لو عبد القادر ورنہ مر جاؤ گے، بھوک اتنی ہے، کہا جی نہیں، حلت و حرمت کو سمجھ کے کھاؤں گا، تیری بات مان لو۔